السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر رہی ہوں، ایک ایسی لڑکی کی جس نے عشق کے مزاجی سے عشق کے حقیقی کا سفر کیسے طے کیا۔ اللہ کو پانے کے لیے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پہ پڑا موبائل فون اٹھایا۔ اسکرین پہ چمکتا ہائٹ بتا رہا تھا کہ تہجد کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ روزانہ کی طرح اتنی کچی نیند میں تھی کہ الارم سے پہلے ہی جاگ گئی تھی۔ کمبل اٹھا کر وضو کرنے چلی گئی۔ تہجد کے نوافل پڑھ کر ہاتھ اٹھائے تو دماغ بھٹکنے لگا۔ اب کیا مانگوں میرے مالک، مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ تو بہتر جانتا ہے میرے رب، مجھے اب بس تو چاہیے۔ میرے اللہ، مجھے بس تیری رضا چاہیے۔ ہونٹ چپ تھے مگر بہتے آنسو بول رہے تھے، میرے اللہ، پتہ نہیں کتنے دن سے یہی ہوتا آیا تھا، مگر اس کے اندر کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ سکون نہیں تھا کہیں بھی۔ اور اگلے روز وہ مس جیبی کے سامنے بیٹھی تھی، آنسو آنکھوں سے بہنے کو بےتاب تھے۔ وہ اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے، میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ اسے رابطہ کرنے سے بھی منع کر دیا ہے میں نے، مگر یہ بے چینی کیوں ہے؟ پھر مس جیبی نے نرمی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ میں اللہ سے بس اللہ کو ہی مانگتی ہوں، مگر وہ مجھے کیوں نہیں ملتا، کیوں نہیں آتا وہ میرے دل میں۔ وہ بے بسی سے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مس جیبی نے ہلکے سے اس کے ہاتھ دبایا، کچھ دیر اسے رونے دیا، پھر جب بولی تو اسوا کو حیرت سی ہوئی۔ تم نے بتایا تھا گھر میں بہت کام ہے آج کل، اب کیا صورتحال ہے؟ اسوا کو موقع کے لحاظ سے ان کا سوال نامناسب تو لگا، مگر جواب بھی دینا ضروری تھا۔ جی وہ ماموں کی فیملی آ رہی ہے کینیڈا سے بہت سال بعد۔ امی کا تو بس نہیں چلتا کہ گھر کی خرید لے، پینٹ مرمت، صفائی دھلائی، راشن کا سامان، بس سارا دن یوں ہی گزر جاتا ہے۔ لیکن اتنا اہتمام کیوں؟ کچھ ہی دن تو رہ گئے۔ تمہارے ماموں جو چند روز کے لیے آ رہے ہیں اور ان کے لیے سارا گھر چمکایا جا رہا ہے۔ مس زینب نے ایک اور سوال کیا۔ وہ تو ہے، لیکن وہ ہے بھی تو خاص مہمان، کوئی آس پاس کے ہوتے تو اتنا تردد نہ کرنا پڑتا۔ اسوا نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ مس جیبی کے چہرے پر خاص مسکراہٹ آئی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی گویا ہوئی۔ خاص مہمان کون؟ تمہارے ماموں جو چند روز کے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے سارا گھر چمکایا جا رہا ہے، اور تم تو اللہ کو اپنے دل میں بلا رہی ہو، اس کے لیے کیا اہتمام کیا ہے؟ اسوا حیرت سے ان کو دیکھتی رہی۔ دیکھو اسوا، جب دنیاوی چند روز مہمان کے لیے اتنی تیاری کی جاتی ہے تو اس کائنات کے مالک کے لیے بھی تو کچھ اہتمام کرو۔ وہ کیسے آئے گا اس دل میں جس دل میں کسی نامحرم کی محبت موجود ہو؟ وہ کیسے آئے گا اس دل میں جہاں بلانے والا اسے بلاتا تو ہے مگر اس کے استقبال کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اپنے رہنے کے لیے بنایا ہے۔ جب تک تم اپنا دل پاک نہیں کرو گی، اللہ نہیں آئے گا۔ مس جیبی کا دھیما لہجہ اس کے دل پر سیدھا اثر کر رہا تھا۔ مگر میں کیا کروں؟ کیسے صاف کروں اپنے دل کو؟ میں اسے سوچنا نہیں چاہتی، مگر وہ میری سوچ سے نکلتا ہی نہیں۔ اسوا نے دبدبائی آنکھوں سے ناسمجھی کے عالم میں ان کو دیکھا۔ استغفار کی کثرت کیا کرو،
اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کا میل دھو دے گا دل سے۔ جب اس کا خیال آئے تو تکبیر پڑھنا شروع کر دو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک ہر خیال سے، ہر سوچ سے، ہر محبت سے، ہر جذبے سے یہ سب سوچو گے تو سب کچھ اس کے آگے چھوٹا مان پڑنے لگے گا۔ پھر تمہارا دل صاف ہو جائے گا اور پھر یہ اس قابل ہوگا کہ اللہ اس دل میں آ سکے۔ اسوا کی آنکھوں میں ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ امید کی چمک بھی تھی۔ اس نے تشکر کے انداز میں مس جیبی کو دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے سمجھا دی۔ آپ نہ ہوتی تو میں کیا کرتی، سمجھ نہیں آ رہا آپ کو کیسے تھینک یو بولوں۔ میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی وسیلے بنا دیتا ہے، اور شکریہ اللہ کی ذات کا کرو۔ اور جب کسی کو اس حالت میں دیکھو تو یہ پیغام اس تک پہنچا دینا۔ بس یہی آسان طریقہ ہے تھینک یو کہنے کا۔ اسوا کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اس نے اللہ کو پانے کا راز پا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہر اس جذبے کو ختم کر دے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے۔ آمین۔